مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی سحری میں غسل نہیں کر سکا، مثلاً کوئی رات کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، اور صبح اس نے سحری کر لی، اور سحری کے یعنی وقت داخل ہونے کے بعد، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ غسل کر رہا ہے، یا میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے کے بعد وہ غسل نہ کر سکے اور فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد وہ غسل کر رہے ہیں، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں فرض غسل کر رہا ہے تو کلی اور ناک میں پانی ڈالتے وقت بہت زیادہ مبالغہ نیچے تک نہ لے کے جائے، اور ناک میں پانی بہت زیادہ اوپر تک نہ لے کے جائے۔ حدیث میں آتا ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ استنشاق ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو، زیادہ اوپر تک لے کے جاؤ، ہاں اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر یہ کام نہ کرو۔ اس لیے کلی اور ناک میں پانی ڈالتے وقت روزے میں پھر احتیاط کرنی چاہیے، نارمل کلی کریں جیسے انسان وضو میں کرتا ہے، اور نارمل ناک میں پانی ڈالیں، بہت زیادہ اوپر تک نہ کھینچیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کریم لگانا، چہرے پہ کوئی مساج کرنا، دوائی لگانا، مرہم لگانا، لوشن لگانا، یہ ساری چیزیں رمضان میں لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ چند وہ ضروری مسائل تھے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلے سیشن میں کچھ طبی مسائل سے متعلق انشاءاللہ بتاؤں گا، کچھ میڈیکل سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں کہ ان میں سے کس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔